قرآن کریم فرقان حمید دی سورہ شورا دی آیت نمبر 23 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اجرا کسی اجر کا بدلے کا الا المودۃ فی القربى ہاں مگر میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کرنا۔ اس آیہ مقدسہ میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کے لیے جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جتنی مشکلات کے باوجود حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت تک پہنچایا۔ طائف کی وادیوں میں پتھر برداشت کیے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں سختیاں برداشت کی، سوشل بائیکاٹ کو برداشت کیا، مکہ کی گلیوں میں تانے سنے لوگوں کے اور طرح طرح کی مصیبتیں، کئی دن کے فاقے، بھوک اور اپنے ہی رشتہ داروں کے منہ پھیر کے گزرنے کے واقعات سب کچھ حضور نے برداشت کیا۔ آنکھوں کے سامنے چاہنے والوں کے قتل سب برداشت کرنے کے باوجود حضور نے قرآن اور اسلام پہنچانے میں کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی اور جیسے حق تھا ویسے ہی اللہ کا پیغام اس امت تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا میں نے یہ ساری سختیاں، مصیبتیں، آفات میں نے برداشت کی ہیں، اس کے باوجود تم تک اسلام پہنچایا ہے تو اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں ایک سوال ہے الا المودۃ فی القربى میرے قریبیوں کے ساتھ مودت، محبت کا رشتہ قائم رکھنا۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ابھرنا چاہیے، وہ کیا کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا لا اسألکم، دوسری طرف سوال کیا بھی جا رہا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا، دوسری طرف ساتھ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ میرے قریبیاں نال، میرے گھر والوں نال محبت کرو۔ تو اب یہ کیا ہے، یا تو وہ بھی نہ کیا جاتا اور یہاں یہ نہ کہا جاتا کہ میں سوال نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب اور اس سوال کے ازالہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ قرآن کو جب مختلف آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انداز اور حضور کی گفت و شنید اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے انبیاء بھی گزرے اور ان کا اپنا اپنا مزاج تھا اور میرے نبی پاک کا اپنا مزاج ہے۔ اس آیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نہیں مانگ رہے فقط اپنی مرضی کے ساتھ، بلکہ یہ حکم خداوندی ہے، قل محبوب آپ فرما دیجئے، یہ حکم خداوندی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے اپنے اقربا کی مودت کا سوال دوں۔ فقط حضور نے اپنی مرضی سے سوال نہیں کیا۔ ذرا سادہ کر دوں اس کو، حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کی قرآن نے ایک دعا کو نقل کیا، وہ کون سی؟ قرآن نے ذکر کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا حضرت آدم کی ہے۔ تو آپ نے خود اپنی مرضی سے رب سے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شروع میں کل نہیں آیا، آدم اپنی مرضی سے رب سے مانگ رہے ہیں۔ جناب داؤد کے شہزادے حضرت سلیمان بن داؤد، وہ سلطنت اور شاہی والے نبی، آپ کی دعا بھی قرآن نے لکھی ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اپنی مرضی سے سلیمان رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آدم نبی اپنی مرضی سے خدا سے مانگے، جناب سلیمان اپنی مرضی سے خدا سے مانگتے ہیں۔ موسیٰ نبی کی دعا قرآن نے ذکر کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اپنی مرضی سے موسیٰ نبی خدا سے مانگ رہے ہیں۔ جتنے انبیاء کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں، ہر نبی اپنی مرضی سے خدا سے مانگتا ہے۔ جب میرے نبی کی دعاؤں کی باری آتی ہے تو میرے نبی تو خدا سے بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتے، بلکہ قرآن نے مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق قل رب زدنی علما، یعنی جہاں جہاں قرآن میں میرے نبی نے خدا سے دعائیں مانگی ہیں، دعاؤں سے پہلے کل کا لفظ ہے محبوب آپ یہ مانگو، محبوب آپ یہ مانگو۔ میرا نبی تو خدا سے مانگتے ہوئے بھی اپنی مرضی استعمال نہیں کرتا، بلکہ رب کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ جو خدا سے اپنی مرضی سے نہیں مانگتا وہ امت سے اپنی مرضی سے کیسے مانگے گا؟
تو پھر یہ کیا ہے، یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی پاک نے اجرت بدلہ طلب کر لیا کہ میں نے جو دین کا پیغام تجھ تک پہنچایا ہے اس کا بدلہ مجھے دے دو، میرے قریبیوں سے محبت کرو اور بس بدلہ اتر گیا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت و مودت یہ بھی در حقیقت حضور کو فائدہ نہیں ہے، اس کا حضور کو فائدہ نہیں ہے۔ اہل بیت سے کوئی پیار کرتا ہے، اولاد رسول سے، آل رسول سے کوئی پیار کرتا ہے تو فائدہ اس کا حضور کو نہیں ہے، تو فائدہ کس کو ہے؟ آل رسول سے محبت کرنا بھی در حقیقت امت کا ہی فائدہ تھا، ہاں امت کا ہی فائدہ تھا۔ اور اس میں ایک دو نہیں، 20 احادیث گواہ ہیں، 20 احادیث شاہد ہیں، جن میں سے چند ایک فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی؟ ترمذی کی روایت ہے، میرے حضور فرماتے ہیں من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب اس کو امام اس کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ اس کے راوی مولا مشکل کشا ہیں، حضرت مولا مرتضی آپ راوی ہیں۔ اور مولا علی فرماندے نے سائیاں جدوں اے فرمان جاری کیتا تے ادوں سائیاں دے ہاتھاں وچ 2 ہاتھ سن، پوچھا گیا وہ کہ نہ دے تے ترمذی لکھ دے نے کہندے نے کہ مولا علی فرماندے نے سائیاں دے ایک ہاتھ وچ حسن پاک دا ہاتھ تھی، دوجے وچ حسین پاک دا ہاتھ تھی۔ سائیاں دوواں پتراں دے ہاتھ پھڑ کے فرمایا من احبنی واحب ہذین، ہذین یعنی انہاں دوواں نال، فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا تے میرے انہاں دوواں بچیاں نال پیار کیتا، واباہما انہاں دے باپ ہے علی نال پیار کیتا، وامہما انہاں دی ماں سیدہ حیا کیتا، یعنی انہاں پنجاں نال پیار کیتا، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن جنت لے کے دیساں تے سکی جنت نہیں لے کے دیواں گا، گھر اوتھے بنواواں گا جتھے محمد دا درجہ ہوے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اپنے درجے دے اندر جنت دے اندر پتہ چلیا انہاں دی محبت فائدہ حضور دا نہیں، فائدہ امت دا ہے۔ سوال وچ حضور نے اپنا لالچ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، حضور دے اس سوال دے اندر الا المودۃ فی القربا دے اندر بھی امت دی بھلائی اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ شان والا نبی، اللہ اکبر، امت دا بھلا سوچتے ہیں۔ اس آیت دے اندر اے ارشاد فرما، بلکہ آؤ حضرت سیدنا ابان بن عثمان آپ یہ روایت بیان کر دینے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان امیر المومنین تو کہنے لگے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان فرما دینے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جن نے عبد المطلب دی نسل وچوں کسے نال بھلائی کیتی، جن نے عبد المطلب دی نسل وچوں اپنے دادا جان دا نام لے کے فرما میرے دادے دے پتراں وچوں، میرے دادے دی نسل وچوں جن نے کسے نال بھلائی کیتی۔ یار کیا حسن ہے نا جملیاں وچ، کوئی والد جائے کدے جا کے سکول وچ آ کے کینٹین والے نو میرا پتر آئی تو بعد جو منگن آوے تے انہوں دے چھڈے، ایندے نال بھلا کرے، جا کے ٹیچر نو آکھے جو سوال کرے انہوں دے چھڈے، میری نسل دا ایک تے وے کہ اپنے پتر دا نام لیا جائے تے بعد وچ آکھیا جائے میری اولاد تیرے کول جو منگے دے چھڈے، تے پیار چھلکدا یا نہیں چھلکدا؟ سائیں فرماندے نے میرے دادے دا نام لے کے فرمایا عبد المطلب، فرمایا عبد المطلب دی نسل وچوں جیڑا اللہ اکبر میری نسل دے کسے بندے نال، عبد المطلب دی نسل وچوں کسے نال بھلائی کرے، سائیں فرمایا بھلائیوں نے کر لئی، بعد وچ او میری نسل دا بندہ عبد المطلب پاک دی نسل دا بندہ اون دی بھلائی دا بدلہ انہوں نہ دے سکیا۔ وہ ہوندا ایویں ہی ہے نا، بھلے دا بدلہ بدلہ، اونے کسے نے خیر کیتی، کوئی نیکی دا کام اون دے نال کر چھڈیا، سائیں فرمایا اونے کیتا تے بدلے دے اندر کوئی نہیں پیا کر سکدا۔ حضور فرمان لگے عبد المطلب دی نسل وچوں کسے نال بھلائی کرن والےو پریشان نہیں ہونا، ہاں کہ میرے بھلے دا بدلہ مینوں بھلا نہیں پہ لبدا۔ سائیں فرماندے نے جن نے میری نسل دے کسے شہزادے نال بھلا کیتا کسے نال بھی، یہاں تا قیامت سارے دا مطلقاً اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کسے نال بھی بھلا کیتا، فرمایا بدلہ جے نہ ہو دے سکیا اس دنیا وچ، پریشان نہ ہوئی آخرت وچ میں تینوں بدلہ دے چھڈاں گا، اون دا حق میں اپنے ذمے پہ لینا۔ اور ابن عساکر نے اس حدیث میں لکھیا ہے، تاریخ دمشق دے اندر یہ حدیث موجود ہے، کنز المال دے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام سیوطی اس حدیث میں لکھیا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے فتاوی رضویہ دے اندر اس حدیث میں لکھیا ہے، کئی کتابوں دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور سائیاں پتہ نہ لگے کہ ارشاد فرمایا اذا لقینی، فرمایا میں تانوں بھلے دا بدلہ ادوں دیواں گا جدوں حشر والے دیہاڑے میرے نال ملو گے، نہیں سمجھے؟ اعلیٰ حضرت نے نہیں حدیث لکھ کے نا فتاوی رضویہ چاگے نال آپ نے چند الفاظ دا اضافہ کیتا، آپ نے کول فرمایا او بھلا کرن والےو
تسی اس نقطے نو سمجھو، اذا لقیانی الفاظ دے حسن نو جانو کیڑا فرمایا اذا لقیانی سائیں پہ فرما دے نے فرمایا میں تانوں پلا قیامت والے دن ادوں دیواں گا جدوں تہاڈی میری ملاقات ہو سی، جدوں میری تہاڈی ملاقات ہو سی تے اعلی حضرت فرماندے نے او بھلا کرن والیا تینوں بدلہ تے سائیں کئی گنا ودا کے دے سن، ہاں او رکھ دے نہیں ادھار، او تینوں دیون گے صحیح، پر کیا اے گھاٹے و بدلہ دین تو پہلے محبوب فرماندے نے تو میرے نال ملیں گا، تے جدوں محبوب نال مل پیو کام مونجی بن جاسی۔ اللہ اکبر۔ ہن اس حدیث دے تحت امام عبد الرحمن صفوری شافعی علیہ رحمہ آپ دی گل اس حدیث پاک دے تحت آندی ہے جڑی کہ عقل شعور دے اندر بھی آندی ہے، لاجیکلی بھی ٹھیک لگدی ہے۔ او کیڑی؟ آپ فرمان لگے علاقے چ کا سالی ہو گئی تے آٹا شاٹا مک گیا تے کوئی سید زادہ آئی گھر جدو 2 دن دا فاقہ ہو جا مزدوری نہ لبی ٹر گیا دکان تے جا کے کہندے نے دکاندار نو کڈ وی آٹے دا تھیلا، انہیں کٹ کے دیتا قیمت بڑی ڈاڈی ہے آ موڈیاں تے چائی تے نکل دے ہوئے تے نکلن لگے تے انہیں آواز مار کیا کہ پیسے کدھر گئے؟ کہنے لگے ساڑھے نانا جان دے کھاتے چ لکھ چھاڑ ہے، ہولی بولو بھاویں نہ بولو، ساڑھے نانا جان دے کھاتے چ لکھ چھاڑ ہے۔ کہنے لگے جدو انی گل کیتی تے او ہن سوچی پہ گیا امتحان دی گھڑی پھس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، ہن میں لکھاں تے کی لکھاں نہ لکھاں تے کرے اے نہ ہوئے بے ادب شمار ہوا، چپ کر گیا، رجسٹر کھولیا تے اوتے حضور دا نام لکھ کے تھلے 1 کروڑ آٹے دا لکھ چھڈیا، سید زادہ نکل گیا، 2 دن گزرے آٹا مک گیا، پھر آ گیا، امام عبد الرحمن صفوری شافعی نے لکھیا فرمان لگے دوبارہ آئے تے آ کے منگیا، پھر انہیں پھر تھما دیتا، ہے عاشق رسول سی کوئی اور آل رسول دا محب سی ہے، دوبارہ دیتا، گل پھیل گئی، اور بھی سید زادے آن لگ پے، ہن دکان دا سٹور سارا آٹا مک گیا، ہٹی خالی ہو گئی اور عجیب کیفیت ہو گئی، ایک کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھر ٹر گیا، 2-4 دن گزرے، گھر دے اندر بھی فاقے شروع ہو گئے، ہن نہ مزدوری لبے نہ کوئی گل، ایک دن بیٹھیا دین دا ٹائم میں کوئی وڈیرا بابا پرانا یار آیا تے کولا کے بندہ کی بیتی تے دسن لگ پیا یہ ہوا تو وہ ہوا، ایسے آئے تو ایسے دیا، تو یہ کھاتے کا رجسٹرڈ ہے، اے دیاڑی انہوں نے ساری گل پہلے اور کسی نال کیتی نہیں سی سو ہے، چھپا کے رکھی، انہیں آیا انہوں گل سنا چھڑی، کہنے لگے آج رات ستا ہے تے خواب کے اندر میرے حضور تشریف لے آئے، یا اللہ اچھا جڑا سبحان اللہ فرمائے کدے ویکھ ہی لوے۔ اللہ اکبر عزیزان من، امام عبد الرحمن صفوری شافعی فرمان لگے او دنیا والے ہو رات دا ویلا ہے ادھر اکھ لگ گئی ہے ویندا کیے نصیب جا گیا میرے پاک نبی خواب دے اندر تشریف فرمائے ہو گئے نے سائیاں دے چہرے دا رنگ تغیر تبدل اللہ اکبر تبدیل پیا ہوندا ہے بدل دے پیا نیڑے جا کے کہندا ہے محبوبہ میں تہاڈی چوکھٹ تے حاضر ہویا وا محبوبہ دی زیارت واسطے آیا سونیا کرم نوازی کرو ساری زندگی محبت دے اندر گزاری ہے میرے پاک نبی فرمان لگے نے او تیرا کھاتا ساڈے نال ہی بنیاں نو دسدا پھرنے اساں دینے ساڈے نال گل کرنا کہن لگا سونیا میں شکوا نہیں کیتا انہیں حال پوچھیا تے میں اودے نال گل کر دتی محبوبہ چہرہ پھیر لیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچوں او جلو گئے نے کہن لگے اللہ اکبر صبح دا ویلا رنگت بدلی وی چھوڑا ہجر پھرا کے نبی دے اندر سارا دن پریشانی دے اندر پیا گزر دے رات بیت گئی ہے دوجا دن گھر والیاں دیاں گلاں لوگاں دیاں باتاں تنگ کر دیاں نے شہروں نکل گئے بیابان دے اندر ڈیرا لا لیا تلاش کرن والے 3 دن تو بعد علامہ صفوری فرمان لگے کہن لگے ڈوگ ڈھونڈ دے جدوں اس تھاں تے جا کے پہنچے نے جتھے ڈیرا لائے ویکھ دے کی نے روح قفسے انسری چو پرواز کر گئی ہے فات ہو چکے ہجر نبی نو تاب نہ لانیاں ہویا فرمان لگے لوگاں نے اٹھایا ہے نہلایا ہے کفنایا ہے دفنایا ہے لوگاں نے جنازہ پڑھیا ہے وقت ولی نو خواب دے اندر مل گئے ویکھدا کی ہے جنتی جوڑے پا کے ٹر گئے آندا تو کیویں جنت پہنچ گیا ہے کہندا سائیاں نال کھاتا ہی محبوبہ نے بدلہ چکا دیتا ہے اے گل نو اگر لاجیکلی حدیث وچوں ویکھنا چاہو اے اٹھاؤ مسند دہلوی مسند فردوس اللہ اکبر کنز الاموال اے ساریاں وچ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے جڑی میں حدیث تواڈے سامنے ہن پڑھی ہے میرے نبی فرمایا ہے عبد المطلب دی اولاد وچوں جن دے نال کوئی نیکی کرے گا اگر دنیا سید زیادہ بدلہ نہ دے سکیا قیامت والے دن انہوں میں بدلہ دیواں گا بس اینی گل نہیں ہے آؤ نہ ایک اور حدیث
حدیث تانوں سنانا چاہنا جنہ راوی کوئی عام نہیں. میں دو طرق اس حدیث دے ویکھے نے, دو طرق تو حدیث ویکھی ہے, دو مختلف راوی ویکھے نے. ہن دو وی سونے, پہلے تو بعد دوسرا, دوسرے تو بعد پہلا. دساں کون پہلا راوی ایندا ہے؟ حسن بن علی. مولا حسن نو جانن والا بندہ سبحان اللہ. پہلے راوی دا نام مولا حسن بن علی ہے, دوجے دا نام مولا حسین بن علی ہے. دوویں شہزادے نبی دے پتر دوویں راوی نے. ان حسین بن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ وهو يعدنا دخل الجنت بشفاعتنا. حسین بن علی کہن لگے, حسن بن علی کہن لگے, ساڈے نانا جان نے فرمایا ہے او دنیا والیو جنہیں دنیا دے اندر میری اللہ اکبر کامیابی چاہنی ہے, الزموا مودتنا اہل البیت, میری اہل بیت دی محبت نو اپنے اوتے فرض قرار دے لوے, لازمی پکڑ لوے میری نسل دی محبت نو. الزموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ وهو یعدنا دخل الجنت بشفاعتنا. فرمایا جڑا اس حال وچ فوت ہویا میرے پتراں نال پیار کردا اے, میری نسل نال پیار کردا اے, میری اہل بیت نال پیار کردا اے, میرے نبی فرمان لگے دخل الجنت بشفاعتنا, اسی سفارش کران گے رب انہوں جنت عطا فرما دے گا. میرا اینا نہیں ہے, اینا نہیں ہے. میرے نبی دا فرمان اگے بھی سنو. سائیاں فرمایا والذی نفسی بیدی, موجم دے اندر امام طبرانی نے حدیث میں لکھے ہے, فرمان لگے میرے سائیاں فرمایا والذی نفسی بیدی لا اللہ اکبر لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. میرے پاک نبی نے فرمایا ہے اس رب دی قسم جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے, کسے بندے نو یا نمازاں روزے حج زکاتاں نفل تسبیحاں کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دے گا. لا ينفع عملا ابدا عملہ, فرمایا کسی بندے نو کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دے گا. کدوں تک؟ الا بمعرفت حقنا, جدوں تک میرا تے میرے پتراں دا حق نہیں پہچان لوے گا. نمازاں ادو قبول, حج ادو قبول, زکاتاں ادو قبول ہون گیاں جدوں کائنات دے لوگ نماز بھی پڑھن, حج زکاتاں بھی کرن, نال نبی دی نسل دا حیا بھی کرن والے بن جان. تائیں تے اج اسی جانے نا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے, زینب کا نانا. سارے رل کے پڑھو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے, زینب کا نانا. والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. ایندہ ترجمہ جو شاعر دی زبان جو کریے کہنے لگا آزانے دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. پر ملا سن لے آذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتا کا گھرانہ ملا ہے, نبی کا گھرانہ والا ہے, زینب کا نانا. اس موضوع دی چوتھی حدیث میرے پاک نبی دا فرمان امام طبرانی نے لکھیا ہے, بہقی نے لکھیا ہے, دونوں کتاباں دے اندر, امام حاکم نے مستدرک تینوں کتاباں دے اندر لکھانا میری ذمہ داری ہے. ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعترتی احب الیہ من عترتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ. میرے نبی نے فرمایا ہے ادھر تے نفل تے نمازاں دا ثواب تاں لبنا ہے میرے پتراں نو سنجانے گا تاں. ادھر میرے نبی پہ فرماندے نے او دنیا والیو ایمان ہی ادو آنا ہے جدوں جان تو ود کے اللہ دا نبی محبوب ہو جائے گا. جدوں کسی نو جان تو ود کے رب دے نبی نال پیار ہو جائے گا. سائیاں نے فرمایا ہے وَأَهْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ فرمایا ہے اپنے اہل خانہ تو زیادہ اہل بیت دی محبت. وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ سائیاں فرمایا ہے اپنی نسل تو بد کے میں مصطفیٰ دی نسل دا حیا کرن والا ہوے گا. وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ فرمایا ہے جدوں تک اپنی جان تو بد کے میرے نال پیار نہ کرے اپنے گھر والیاں تو بد کے میرے گھر والیاں نال پیار نہ کرے اپنی اولاد تو بد کے میں مصطفیٰ دے پتراں نال پیار نہ کرے ایمان کامل نہیں ہوندا. ایمان کامل تاں ہی ہوے گا جدوں سینے وچ نبی تے نبی دے پتر تے وسدے ہون گے. تائیوں دے سیانے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی اے نہیں ہو سکتا بندہ جھوٹ ہی مارے گا جنہیں آکھنا میں پہلی باری شعر سنے ہیں تواڈے بچے بچے نو شعر یاد ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا گو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. جناب سیدنا عباس میرے نبی دے چچا ایک دن آ کے کہنے لگے اے سوہنے نبی میں جانا بازار دے اندر قریش دے کچھ بندے کھلو کے گلاں لگے ہوندے نے سونیاں آپے وچ گلاں بڑیاں ہس ہس کے کردے نے. جدوں اسی اہل بیت وچوں کوئی جاندا ہے سونیاں منہ لٹک جاندے نے سونیاں گلاں روک دیندے نے چپ کر کے کھڑے ہو جاندے نے. میرے پاک نبی فرمان لگے اللہ اکبر. حضور دے چہرے تے سرخی مائل سائیاں نو غضب آ گیا غصہ آ گیا. میرے نبی چلے گئے جا کے فرمایا ہے اے دنیا والیوں تانوں کی ہو گیا ہے میرے گھر والیاں چ کوئی آوندا ہے اپنی گلاں چپ کر جاندے ہو گل نہیں کردے ہسنا بند کر دیندے ہو میری اہل بیت نو نظر انداز کرن والےوں. میرے نبی فرمایا ہے اودوں تک کسے بندے دے دل وچ ایمان داخل نہیں ہوندا جدوں تک میرے پتراں دی محبت نہ دل وچ وڑ جائے. اہل سنت تانوں مبارک ہوے تواڈے دلاں دے اندر نبی دا بھی پیار نبی دے دھیاں پتراں دا بھی حیا. ہاں اسی نبی پاک دے تمام صحابہ دا حیا کرن والے ہیں. با مراد وہی بندہ ہوتا ہے جویں وہ ساڈے وڈیرے آندے ہیں با ادب با نصیب تے بے ادب بے نصیب. اللہ اکبر. اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے ہیں. سائیاں دے سارے صحابہ شانہ والے لیکن نبی دے پتراں دا حیا بھی اسی کرنے ہیں نبی دے گھر والیاں دا حیا اور تا قیامت سادات. اللہ اکبر. میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله ومبغض لاهل بیت محمد دخل النار. امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث پاک نو صحیح مسلم دی سند تے لیا کے ذکر کیتا ہے. فرمایا سائیاں فرمایا بندہ کعبے کھلوتیا ہوئے حجر اسود دے کول کھلوتیا ہوئے نمازی ہوئے روزہ دار ہوئے سارا کچھ ہوئے دل وچ علی نہ وسدا ہوئے رب داخل النار دوزخ سٹے گا تے مولا اللہ اکبر جنت کون جائے گا. سائیاں فرمایا اللہ اکبر. بلکہ میں تانوں روایت سنانا عبد الرحمن بن عوف آپ دے متعلق جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جدوں زخمی ہو گئے نا زخماں دی تاب نہ لاندے ہوئے آپ لیٹے سی ہے
تے آپ نے فرمایا مینوں ٹیک دے کے بٹھاؤ. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے بٹھایا گیا, زخم تے پٹی رکھی گئی, چادر رکھی گئی, کپڑا, تے آپ بیٹھے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا میں کی لوگاں یا گلاں پہ سننا, لوگ عبد الرحمن بن عوف کے متعلق گلاں پہ کر دے کسے کیا حضور, بس لوگ جویں جویں گلاں کری آندے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف کے متعلق کوئی گل نہ کرے. پوچھا گیا حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس کے متعلق میں حضور دے او فرامین سنے نے. پوچھا گیا حضور کیڑے کینا دا ذکر فرما رہے ہو؟ اللہ اکبر. تے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا مینوں یاد ہے اج بھی وہ دن کہ جدوں میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھاں وچوں چشمان رحمت وچوں آنسو پہ وگدے سن. سائیاں فرمایا میری دھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ عالمہ فاضلہ محدثہ محققہ مفسرہ, ایویں نہ لوی دے نہ پاک ہستیاں دا, سیدہ زہرا بطول پاک, اللہ اکبر. انہاں دے گھر فقر اختیاری ہے, 2 دن تو کھان پکان واسطے کچھ نہیں. علی پاک جاندے نے مزدوری ظاہرا نہیں پہ ملتی ہے. اللہ اکبر. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. واہ تخیل اعلی حضرت دا, اللہ اکبر. کہنے لگے 2 دن تو فاقہ گھر دے اندر پہ چلدا ہے. سائیاں فرمایا کیڑا جڑا میری پاک دھی دے گھر دے اندر لنگر پہنچا کے آوے گا, کھانا پہنچا کے آوے گا. عبد الرحمن بن عوف گئے گھر جا کے پوچھیا کنیاں؟ 2 روٹیاں پئیاں نے. فرمان لگے کادے واسطے؟ بچیاں واسطے. فرمایا اج بچے ہی کھان گے پر میرے نہیں, علی دے پتر کھان گے. اچھا بولو یا سبحان اللہ. اللہ اکبر. عزیزان من, آؤ جناب سیدنا عمر بن خطاب وفات شہادت تو پہلے زخمی حالت دے اندر صحابہ دے مجمع نو حدیث پہ بیان کر دے نے. امام حاکم نے مستدرک دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 دے اوتے اس گل نو اللہ اکبر جا کے پڑھ سکتے ہو جن روایت میں پہلے حوالہ دیتا ہے. سنو میرے نبی دے دیوانے ہو. عمر بن خطاب فرمان لگے 2 روٹیاں لیاں نے. عبد الرحمن بن عوف کے بوا کھڑکا کے کہنے لگے سیدہ بطول زہرا تواڈے دربار میں تواڈے گھر دے اندر میں نظرانہ لے کے آیا. میں غریب دے گھر جو کچھ ہی میں اوہی پیش کیتا ہے. تہاڈی شایان شان نہیں لیکن قبول کر لویو. سیدہ پاک نے لے آئے, بچیاں نو کھوا دیتا ہے. میرے پاک نبی گزرے نے کھانیاں ویکھ کے فرماندے نے کتھوں آیا ہے؟ جا کے دسیا ہے عبد الرحمن بن عوف تواڈے غلام نے 2 روٹیاں دتیاں نے. کنیاں روٹیاں؟ 2 روٹیاں. یاد رکھیو. جناب عمر بن خطاب کہنے لگے میرے پاک نبی اج میری اکھاں دے سامنے منظر ہے عبد الرحمن بن عوف دے بازو تو پکڑ کے صحابہ دے مجمع دے سامنے کھڑا کر کے میرے نبی نے فرمایا ہے انہیں 2 روٹیاں دا لنگر میری دھی دے گھر دے اندر دیتا ہے. صحابہ گواہ ہو جاؤ, 2 جہان نے اس جہان دے عبد الرحمن بن عوف دے سارے کم میں رب دے حوالے پیا کرنا. اللہ ان دے ہر کم دے اندر مدد فرمائے گا. دوجا جہان آخرت ہے. عبد الرحمن بن عوف تو پریشان نہ ہوویں, جنت جانے تے محمد جانے کہ میں عطا کرنے گا. فرمایا میری شفاعت دے نال تینوں جنت عطا کر دیتی جائے گی. 2 روٹیاں دین والیاں نوں 2 جہاناں دیاں خیراں دتیاں جا رہیاں نے. تائیوں تے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا دس دے. سادات دی خدمت دے اندر جا کے عرضی پیش کرنا, خدمت کرنا, معاملات کرنا, سب کچھ کرن والا اے نہ سمجھے میں نبی دے سردین پہ چارنا, انہاں دی اولاد دے سردین پہ چارنا نہیں. ان دے اندر بھی خیر امتیاں واسطے. تے آؤ آخری حدیث سنیے تے گل ختم کریے. اندے راوی مولا علی نے, ہاں مولا علی نے نبی دے ویر سنیاں دے پیر مولا علی. آپ فرمان لگے اور دنیا والیوں میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اکبر. سائیاں دا ارشاد پہ سنا دینے کہنے لگے حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن. میرے نبی نے فرمایا ہے میرے اہل بیت دی محبت, میری محبت 7 مقامات. کنے 7 مقامات. فرمایا میری اہل بیت میری محبت کم دے گی. نہیں جی یہ کیا ہوا, اگر کام دینا ہوتا تو نبی فرماتے. حضور نے کیوں فرمایا اے سیدہ زہرا تجھے میری سفارش اللہ اکبر کوئی فائدہ نہیں دے گی, تم اپنی اعمال سے خود جنت جاؤ گے. نہ بھائی نہ, میرے نبی دے سینکڑوں فرامین قرآن دیاں 20 آیات دے گواہ نے. او عاجزی ہو سکتی ہے, عمل دی ترغیب ہو سکتی ہے. نہ جڑے نبی دے ایک اشارے تے لوگ جنت دے اندر بھیجے جان گے, انہاں دی دھی نو کیوں نہ نسب دا فائدہ حاصل ہوے گا.
ہاں اندر دلائل بڑے موجود نے، احادیث تو دلائل موجود نے، لیکن میں اپنے موضوع دی 7ویں حدیث پڑھ کے اپنی گل نو ختم کرنا چاہنا۔ مولا علی فرمان لگے اوے دنیا والیوں سائیاں فرمایا ہے میری تے میری اہل بیت دی محبت 7 مقامات تے فائدہ دے گی، تے نال فرمایا او کیڑے مقامات نے احوالہن عظیمہ، میرے نبی فرمایا بڑے اوکھے جے مقام ہون گے، بڑے ڈاڈے جے مقام ہون گے، ستے دے ستے بڑے عظیم نے، احوالہن عظیمتن، سائیاں فرمایا ستے بڑے عظیم مقامات نے۔ ہیلا والیوں نال ہی میرے نبی نے بیان کیتا ہے جن نے میرے نال میرے گھر والیاں نال محبت کی تھی، یاد رکھیو پہلا عند الوفات، موت دا ویلا آوے گا ساڈی محبت نفع دے گی، اللہ موت دے ویلے ایمان دی سلامتی عطا فرما دے گا۔ موت دا ویلا جدوں شیطان آ کے حملے کردا ہے سارا کچھ رڑن دا ٹائم آ جاندا ہے، اللہ اکبر فرمایا اس ویلے میری اہل بیت دی محبت تانوں فائدہ، موت دے ویلے دوجا فرمایا وفل قبری، قبر دی وحشت جدوں گھبرائے گا ساڈی محبت اوتھے بھی فائدہ دے گی۔ تیجا مقام سائیں فرمایا عند النش، جدوں زندہ کیتا جائے گا حشر والے دیاڑے وچ ساڈی محبت فائدہ دے گی۔ وعند الکتاب فرمایا جدوں نامہ اعمال تمایا جائے گا، قرآن فرماندا ہے کئیاں دے کھبے ہاتھ وچ کئیاں دے سجے ہاتھ وچ، اللہ اکبر فائدہ انہاں نوں جنہاں دے سجے ہاتھ وچ آوے گا۔ سائیں فرمان لگے ساڈی محبت والے بندے دے سجے ہاتھ وچ تما دتا جائے گا۔ نال اللہ اکبر سائیاں دا جڑا چھواں اعلان فرماوا عند الحساب و عند المیزان، جدوں تولن دی واری آوے گی پھر بھی یہ محبت فائدہ دے گی۔ اچھا ایک سوال ہے تواڈے کولوں، اسی نے اے جی اے عبادت کرو تے 70 نیکیاں، اے عبادت کرو تے 700 نیکیاں، اے عبادت کرو تے جناب 6 لاکھ نیکیاں، گن گن کے نیکیاں وہ ساریاں حدیثاں میں چینج ہے نا، اے عمل کرو گے تے اتنی نیکیاں، اتنا اجر، جدوں رب نیکیاں اللہ اکبر دین تے آندا ہے دیندا گن گن کے، قیامت والے دن لین لگیا فرماندا میں تول کے لواں گا، نہیں بول دے رہن دیو بس مکائی ہے جواب لینا۔ سائیاں فرمایا ہے ایتھے جڑا اس دنیا اتے اللہ گن گن کے دیندا ہے، قیامت والے دن بندا بھی تے انج سی ہے جو 600 نیکی ایک کام دی تے قیامت والے دن فرماندا 600 کٹ، لیکن قیامت والے دن فرماندا میں تول کے لواں گا میزان تے، اللہ اکبر۔ اوندا کی فرمایا ان دے وچ بھی میری امت دا ہی فائدہ ہے۔ ہاں اگر گن گن کے لائیاں جانیاں پھر گننا سی ہے جن دی 700 سال دی عبادت ہے سجدے گن کے نیکیاں دے برابر انہوں ثواب دیتا جاندا، جن دی 800 اور 8 صدیاں دی عبادت ہے انہاں گن گن کے نمازاں دا اجر دیتا جاندا، تے جن دی ہے 50 سال 70 سال ہے کوئی 100 کوئی 125 ان دے تو اوتے تے کوئی نہیں نہ جاندا۔ فرمایا جے واپس بھی گن کے لیندا تے پھر تے پچھلیاں قوماں لنگ جانیاں اگے، فرمایا ان دے اندر جڑا واپس لین لگے اللہ فرماتا تول کے نہ مانگا، ان دے اندر بھی میرا تیرا فائدہ ہے، میری امت دا فائدہ ہے۔ سائیاں فرما ادھر لوگاں دیاں کئی صدیاں دیاں باتاں ہون گیاں، ادھر شب قدر دے 2 نفل ہون گے، میری امت اگے لگ جائے گی۔ سائیاں فرما جب تولیا جائے گا ادو بھی ساری محبت کب دے گی۔ صاحبوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سچی صحیح معنی دے اندر اہل بیت سادات دی حضور دی نسل دی محبت و عظمت اپنے دلوں دے اندر بسان دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سنتا ہوں دا فرمان۔